اللہ رب العزت کی مدد سبحان اللہ عجیب ہے. اس لیے ہم اللہ رب العزت کی احکام کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائیں. جس حال میں بھی ہوں گے ہمارا پروردگار ہماری مدد فرمائے گا، اور وہ پروردگار ہمیں ہماری مصیبتوں میں سے نکالے گا. تو نظر کس پر رکھنی ہے؟ ایک اللہ کی ذات پر. ادھر ادھر سے نگاہیں ہٹا لیں، ایک اللہ رب العزت کی ذات پر اپنی نگاہوں کو جما لیں. ان مشکلات میں وہی ہمارے کام آئے گا، اور ان مصیبتوں سے اور اس کرب اور غم سے وہی ہمیں نجات دلائے گا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایمان والوں کے ساتھ کچھ وعدے فرماتے ہیں. امید ہے کہ آپ گوش ہوش کے ساتھ سنیں گے، توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں گے کہ یہ اللہ رب العزت کے وعدے ہیں ایمان والوں کے ساتھ. سب سے پہلا بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم باعدائکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. ہم نہیں جانتے ہمارا دشمن کون ہے. ہماری نظر میں تو دوست ہو سکتا ہے، مگر دوستی کے رنگ میں کوئی دشمنی کر رہا ہو تو دلوں کی نیت کو ہم کیسے جانیں. اور آج کل تو حال بھی یہی ہے کہ کفر دوست بن کے دشمنی کرتا ہے، زیادہ قریب ہو کے زیادہ گہرا زخم لگانے کی کوشش کرتا ہے. اوپر اوپر سے خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے، اندر سے جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ایمان والوں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے. واللہ اعلم باعدائکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. ایک بات تو یہ بتا دی. اگلی بات یہ بتائی وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالی ہرگز کافروں کو ایمان والوں تک پہنچنے کا راستہ نہیں دے گا. اس کی مثال ایسے کہ جیسے کسی کے بچے کو کوئی ہاتھ لگانا چاہے، مارنا چاہے، تو باپ کہتا ہے میاں میری لاش سے گزر کے جاؤ گے، یعنی پہلے مجھ سے نمٹو پھر میرے بچے کو ہاتھ لگاؤ. اس آیت کا ترجمہ ہو بہو یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو جو تم تک آنا چاہے گا پہلے مجھ سے نمٹے گا پھر تم تک آئے گا نا، تو میں تم تک آنے ہی نہیں دوں گا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. دیکھیں نا، ایک مرغی بچوں کو دے کے پھر رہی ہوتی ہے، بلی آ جاتی ہے. مرغی جانتی ہے کہ میں کمزور ہوں، مگر مامتا ہے نا، محبت ہے، پر پھیلا کے کھڑی ہو جاتی ہے. پر پھیلانے کا کیا مطلب؟ وہ بلی کو مارے گی؟ نہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو پہلے مجھے مارو پھر میرے بچوں کو ہاتھ لگا. ماں کی مامتا کا یہ حال ہے، اللہ کی اپنے ایمان والوں کے ساتھ محبت کا کیا حال ہوگا. اس لیے فرمایا کہ اگر کافر تم تک آنا چاہیں گے تو میں آنے ہی نہیں دوں گا، میں راستے میں رکاوٹ بن جاؤں گا، ان کا راستہ روک دوں گا، تم تک ان کے ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکیں گے. یہ دوسرا وعدہ فرما دیا. پھر وضاحت سے بات کہہ دی اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی. وَالَّذِينَ آمَنُوا،
اور ایمان والوں کی فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن جب قیامت ہوگی گواہیاں دی جائیں گی۔ یہ جو انا کا لفظ ہے نا، یہ بڑا معنی خیز ہے۔ ترجمہ تو یہی ہے کہ ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی۔ سمجھنے کی خاطر ہم اگر اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کریں نا تو وہ یوں بنتا ہے، ہم پر فرض ہے مدد اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی۔ اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز فرض نہیں ہے، مگر ترجمہ جو الفاظ ہیں ان کا انداز یہی مفہوم دے رہا ہے کہ ہم پر لازم ہے مدد اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی۔ اب اتنی تسلی سے اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہو تو یہ کوئی دنیا کا تو وڈیرا نہیں ہے نا، جو آج وعدہ کرے گا کل الٹا کر دے گا، پھر کہے گا جی میری بات کوئی قرآن کا لفظ تھوڑا ہے۔ یہ تو خدا کی بات ہے، یہ مالک الملک کی بات ہے۔ فرما رہے ہیں انا لننصر رسلنا، ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کی، فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، دنیا کی زندگی میں اور اس دن جب گواہیاں قائم ہوں گی قیامت کے دن بھی۔ چنانچہ اللہ رب العزت ایمان والوں کی مدد فرماتے۔ جنگ یرموک میں ایک موقع ایسا آیا کہ ایمان والے بہت تھوڑے تھے تعداد میں اور نصارہ بہت زیادہ تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جیسے سفید گھوڑے کے جسم پہ چھوٹا سا کالا داغ ہوتا ہے، سفیدی کی طرح دشمن تھے اور چھوٹے کالے داغ کی طرح مسلمانوں کی تعداد تھی۔ یہ تھے کوئی چند ہزار، 5-7 ہزار، اور وہ تھے کئی لاکھ کی تعداد میں، اور مقابلہ تھا۔ اس موقع پر جو وہاں امیر لشکر تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بہت تھوڑے، کچھ کمک بھیج دیجیے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ایک خط لکھا اور نبی علیہ السلام کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ خط میں کیا لکھا؟ فرمایا قد جاءنی کتابکم، تمہارا مکتوب مجھے ملا ہے، تستمدوننی، جس میں تم نے مجھ سے مدد طلب کی ہے، وانی ادلکم علی من هو اعز نصرا واحسن جندا، اور میں تمہیں اس ذات کے بارے میں بتاتا ہوں، اس کا پتہ دیتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ غالب آنے والی ذات ہے اور سب سے بہترین لشکر رکھنے والی ذات ہے۔ اللہ عز وجل، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ فاستنصروہ، تم اللہ سے مدد مانگو۔ فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد نصر فی یوم بدر فی اقل من عدتکم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں تھوڑے تھے مگر اللہ نے ان کی مدد فرمائی، لہذا تم اسی اللہ پر نظر رکھو۔ فَإِذَا جَاءَكُمْ کتابی، جب یہ میرا مکتوب تم تک پہنچے، ہذا فَقَاتِلُوهُمْ وَلَا تُرَاجِعُونِي، ٹوٹ کر ان پر حملہ کر دو اور پھر میری طرف مراجعت نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط پہنچنا تھا، ایمان والوں نے اگلے دن قدم اٹھا گیا اور اللہ کی ایسی مدد آئی کہ اللہ نے جنگ یرموک میں کامیاب فرما دیا۔ اللہ کی مدد آپ غور کیجئے کیسے عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ قلت اور کثرت کا مسئلہ نہیں ہے، معاملہ ہے اللہ کی مدد کا۔ جس پلڑے میں اللہ کی مدد کا وزن اتر آتا ہے وہ پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہو جاتا ہے۔ انہوں نے سبق دکھا دیا۔ آج ہمیں بھی یہی سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے نیک بنے کہ اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ آ جائے۔ مدد آ گئی پھر خیر ہے،
سینکڑوں سال کے مشاہدے غلط ثابت ہو جائیں گے. بڑی بڑی سپر پاور کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کے سامنے صفر پاور بنا دیں گے. یہ ایمان بڑی مضبوط چیز ہے. چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم پر بھی ایک ایسا موقع آیا. ہوا یہ کہ قریش مکہ نے یہ سوچا کہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے, ہم سب مل کے جاتے ہیں اور جا کے ان کا قصہ تمام کر دیتے ہیں. چنانچہ سارے قبائل کو لے کر آ گئے. اس کو جنگ احزاب کہتے ہیں, یعنی پوری دنیا کو لے کے آ گئے, یوں سمجھ لے. جب لوگوں نے یہ سنا نا کہ مسلمانوں کے خلاف اتنا بڑا لشکر آ گیا, سنیے ذرا, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہاں جی تو بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی مدد جنگ بدر میں بھی ہوئی. وہ کیسے؟ فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ, تحقیق اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی اور تم تو کمزور تھے. 2 تلواریں اور 70 گھوڑے, اور بعض کے ہاتھوں میں تو درخت کی ٹہنیاں تھی, اور یہ 1000 کے مقابلے میں 313 خالی ہاتھ آ کر کھڑے ہو گئے. صحابہ کی جب نظر پڑی نا تو ان کو لگتا تھا کہ ہمیں تو موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں گواہی دیتے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وہم ینظرون. صحابہ کو یوں لگ رہا تھا کہ ہمیں موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے اور آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, موت نظر آ رہی تھی. اب سوچئے اس وقت کیا حال ہوتا ہے. لیکن اس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے مدد مانگی. آپ نے قلت اور کثرت کو نہیں دیکھا, آپ نے اسباب پر نظر نہیں دوڑائی کہ وہ لوہے میں ڈوبے ہوئے ہیں, زریں پہنی ہوئی ہیں, خود پہنے ہوئے ہیں, تلواریں ہاتھ میں ہیں, نیزے ہیں, گرز ہیں. اللہ کے نبی نے اللہ کی مدد پر نظر رکھی. چنانچہ وہ جو رات بدر کی تھی نا, اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سامنے تہجد کے بعد دعا مانگی. حضرت ابو بکر صدیق لانو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی دے رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگتے ہوئے فرمایا ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی قبۃ اللهم انی انشدک عہدک ووعدک, اے اللہ میں آپ کو آپ کے عہد اور آپ کے وعدے کا واسطہ دیتا ہوں. دیکھا اللہ نے وعدہ کیا ہوا نا میں مدد کروں گا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی, اے اللہ میں آپ کو آپ کے عہد اور آپ کے وعدے کا واسطہ دیتا ہوں. اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم, اے اللہ اگر تو چاہے کہ کفار ہمیں مٹا دیں تو پھر آج کے بعد دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. مرضی تو آپ ہی کی چلنی ہے نا. فاخذ ابو بکر بیدہ, جب نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی نا تو صدیق اکبر آگے بڑھے, نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے کہا فقال حسبک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے یہ دعا کافی ہے. فقد الحاط علی ربک, آپ نے اپنے رب سے اصرار کے ساتھ مانگنے کی انتہا کر دی. کیا عجیب دعا مانگی آپ.
یعنی ابوبکر صدیق ناموں کو یقین آ گیا اب اللہ کی مدد اتر کر رہے گی، اور واقعی ایسا ہوا کہ دن ہوا سیہزم الجمع ویولون الدبر، وہ جماعت شکست کھا گئی، پیٹ پھیر کر بھاگ گئی۔ اللہ تعالی نے ایمان والوں کو اس وقت اپنی مدد سے فتح عطا فرما دی۔ شاہنامہ اسلام لکھا ہے حفیظ جالندری نے، نوجوانوں کے پڑھنے کی چیز ہے۔ اس میں جب صحابہ نبی علیہ السلام کی معیت میں میدان بدر میں پہنچے نا، تو وہاں کے پہاڑ کی کیا حالت تھی، انہوں نے ذرا شاعرانہ انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ خشک پہاڑ تھے، لکھتے ہیں یہ تشنہ لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر، یہ تشنہ لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر، دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر، کہ اے صحرا کو آتشناک چہرہ بخشنے والے، رخ خورشید کو کرنوں کا صحرا بخشنے والے، ازل کے دن سے اب تک بھاڑ میں بھنتا رہا ہوں میں، صدائے رعد و باراں دور سے سنتا رہا ہوں میں، ہوا ہوں جب سے پیدا جان پانی کو ترستی ہے، میرے سینے کے اوپر آگ کی بدلی برستی ہے، میں سمجھا تھا مقدر ہو چکی ہے دھوپ کی سختی، میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے سوختہ بستی، بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا، لیا ہر آبلا پاسے زبردستی خراج اپنا، خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا۔ اگر یہ بات پہلے سے مجھے معلوم ہو جاتی، میرے دل کی کدورت خود بخود معدوم ہو جاتی، خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے غازی آ کے ٹھہریں گے، خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو، بنایا جائے گا فرش سعادت میرے دامن کو، خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا، چھپا کر ایک گوشے میں مصفا حوض بھر رکھتا، وہ پانی ان مقدس مہمانوں کو پلا دیتا، میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا لیتا، میرے سر پر سے گزرا نوح کے طوفان کا پانی، تأسف ہے کہ مجھ سے ہو گئی اس وقت نادانی، اگر رکھتا میں اس پانی کی تھوڑی سی خبرداری، تو ہو جاتا میری آنکھوں سے چشموں کی طرح جاری، یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے، مجاہد بھی وضو کرتے نہاتے غسل فرماتے، تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پر آئے، الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے، اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی، تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی، جلیل القدر مہمانوں کا صدقہ مہربانی کر، عطا بہرے وضو ان کے لیے تھوڑا سا پانی کر، برائے چند ساتھ ابر باراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، حضور ساقی کوثر میری کچھ لاج رہ جائے، میری عزت میری شرم عقیدت آج رہ جائے۔ پہاڑ بھی گویا یہ فریاد کر رہا ہے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے کہ میرے پاس تو خشکی کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ رب العزت نے اگلے دن بارش عطا فرما دی۔ تو دیکھیے بدر کے پہاڑوں کا کیا حال ہے، پھر اللہ رب العزت نے وہاں پر فرشتوں کو اتارا۔ اگر اللہ رب العزت وہاں پہنچائے
دیکھنے والا دیکھے تو عجیب منظر بنتا ہے. ایک پہاڑ جس کے اوپر فرشتے نازل ہوئے، ایک پہاڑ جس کی طرف اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور دوسرا کھلی جگہ جس کی طرف قریش مکہ تھے. ان کو بڑا ناز تھا اپنی طاقت کا، اور بالآخر اللہ رب العزت نے ایسی مدد فرمائی کہ ان کو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرما دی. اور یہ کامیابی فقط اللہ رب العزت کی مدد سے ممکن ہوئی. تو آج ہم اگر اللہ رب العزت کے وعدوں پر بھروسہ کریں گے، اللہ رب العزت ہماری مدد پر بھی اسی طرح قادر ہے جس طرح اس نے اپنے انبیاء کی اور ایمان والے صحابہ کی مدد فرمائی. تو غزوہ احزاب میں پھر کافر آ گئے کہ سارے قبیلوں کو لے کر چلتے ہیں اور ایک ہی وقت میں ایمان والوں کو ختم کراتے ہیں. اس وقت لوگ جب دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو کر آ گئے، ڈرو. فزادہم ایمانا، اس بات کو سن کر ایمان والوں کا ایمان بڑھتا تھا. دیکھو آج کے حالات کو جنگ احزاب پہ ذرا منطبق کر لو. اس وقت بھی قریش پوری دنیا کی سپورٹ لے کے آ گئے تھے ایمان والوں کو ختم کرنے کے لیے، اور یہی یہودی ڈراتے تھے ان الناس قد جمعوا لکم، سارے انسان جمع ہو کے تمہارے لیے آ گئے ہیں. فخشوہم، او بھائی ڈرو، کوئی فکر کرو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ سن کے ایمان والوں کا کیا معاملہ تھا؟ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا، اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. اور وقالو، وہ کیا کہتے تھے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس لیے آج کے بیان میں یہی آیت پڑھی گئی کہ حالات جیسے بھی ہیں ایمان والوں کو نظر کس پر رکھنی ہے؟ اللہ رب العزت. اللہ بس، باقی ہوس. ہمیں ایک اللہ کافی ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے پروردگار کو راضی کر لیں. جب وہ پروردگار راضی ہو گیا اور اس نے مدد کا ارادہ فرما لیا، یاد رکھنا ایمان والوں کو دنیا سے کوئی ختم نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ، یہ ایمان والے لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل لم یمسسہم سوء، اور فضل کے ان کو مس نہیں کیا برائی نے، واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ ایک بات سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں ان ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم، یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان سے مت ڈرنا. وخافونی، ایک مجھ سے ڈرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے. تو ہمیں ڈرنا کس سے ہے؟ ایک اللہ رب العزت سے ڈرنا ہے. اس کی مدد اگر ہمارے ساتھ ہو گئی تو دنیا کا کوئی بھی بندہ ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا. اس لیے ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سمجھائی. توجہ سے سنیے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سواری پہ نبی علیہ السلام کے پیچھے سوار تھا، ردیف تھا، پیچھے تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا غلام، اے لونڈے، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں. احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. یعنی تو اللہ کا دھیان رکھ، اللہ تیری حفاظت کریں گے.
احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی بات کو مان، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم نے مانگنا ہو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مدد مانگو۔ وَاعْلَمْ، جان لے، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ امت کا یہاں مطلب ساری مخلوق، کہ اگر ساری مخلوق نفع دینے کے لیے تجھے اکٹھی ہو جائے تو وہی نفع پہنچا سکے گی جو اللہ نے لکھا ہوا ہوگا۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، لم يضروک الا بشیء كتب اللہ علیک، نہیں تمہیں ضرر پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لی گئی، وجفت الصحف، اور صحیفے کی سیاہی خشک ہو چکی، لکھنا تھا جو اللہ نے لکھا جا چکا۔ لہذا اب پوری دنیا تمہیں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، اگر کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ کی مشیت کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اگر مدد مانگنی ہے تو کس سے؟ اپنے پروردگار سے مدد مانگنی ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب قوم نے کہا تھا نا کہ ہمیں تو آپ کے آنے سے پہلے بھی مصیبت تھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو یہ فرمایا، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر اختیار کرو۔ دو باتیں کہی جا رہی ہیں، مدد کس سے مانگو اور دوسری بات کیا کرو؟ سبحان اللہ، استعینوا باللہ واصبروا۔ چنانچہ جب قوم نے صبر کیا، اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے مدد کر دی۔ ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا۔ قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ صبر کرو، اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرو، پہلی بات، اور دوسری بات کہ نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 23 سال روتے رہے۔ کوئی ماں کبھی بچے کے لیے 23 سال نہیں روئی، کوئی باپ بیٹے کے لیے 23 سال نہیں رویا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 23 سال روتے رہے۔ 23 سال رونے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بے یار و مددگار چھوڑ کے نہیں چلے گئے، بلکہ اس امت کو نماز کے ذریعے اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھا کر گئے ہیں کہ اگر میرے جانے کے بعد تم پر کوئی وقت آ جائے گا تو تم اس وقت نماز کے ذریعے اپنے رب سے مانگنا۔ جب کسی دفتر سے کام کروانا ہوتا ہے نا تو اپلیکیشن بھرنی پڑتی ہے، حج پہ جانے اپلیکیشن بھرو، ویزا لینے اپلیکیشن بھرو، اللہ سے مدد مانگنی ہے اپلیکیشن بھرو، اس اپلیکیشن کا نام نماز ہے۔ لہذا ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا، جب کسی پر کوئی مصیبت آتی تھی وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ یہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنا یہ طریقہ ہے۔ کاش کہ ان حالات میں ہم اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، کوئی رات ہماری تہجد کے چند رکعت کے بغیر نہ گزرے، ہم اللہ سے اٹھ کر مانگیں، اپنی مدد عطا کر دیجئے۔ چنانچہ نماز کے ذریعے اللہ کی مدد اترتی ہے۔
سنیے، فتاوی تاتار خانیہ میں لکھا ہے کہ جو شخص فجر کی سنتیں گھر پڑھ کر مسجد میں جاتا ہے، ایک تو فجر کی سنتیں خود سنتیں ہیں، ایک ان کو گھر میں پڑھ کے مسجد میں جانا یہ الگ سنت ہے. تو جو بندہ اس سنت پر عمل کرتا ہے اللہ 3 انعام عطا فرماتا ہے. ایک، اس کے گھر میں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. اس کے گھر میں جھگڑے، آج دیکھو تو میرے خیال ہے 90% سے زیادہ لوگ کہیں گے گھر کی مصیبتیں ہیں، اولاد کی نافرمانی، بیوی کی پریشانی، گھر کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، میاں بیوی کے درمیان نہیں بنتی. تو فرمایا جو فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر مسجد میں جائے گا اللہ تعالیٰ 3 انعام دیتے ہیں. پہلا انعام کہ اس بندے کے گھر کے جھگڑے اللہ ختم فرما دیتے ہیں. دوسرا، اس بندے کے رزق میں اللہ کشادگی عطا فرما دیتے ہیں، یعنی جاب کے اور بزنس کے بھی مسئلے ختم، کارخانوں کے مسئلے ختم، مارکیٹ کے مسئلے ختم، رزق کی کشادگی، قرضوں کے مسئلے ختم. جو گھر میں سنت پڑھ کر جاتا ہے 3 انعام، گھر کے جھگڑے اللہ ختم فرما دیتے ہیں. نمبر 2، اللہ تعالی رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں. اور تیسرا انعام، اللہ موت کے وقت ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا. اب دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پیاری باتیں بتائی ہیں ہمیں. عمل کرنا تو ہمارے ذمہ ہے، ہم اگر عمل کریں تو یہ نعمتیں ہمیں مل سکتی ہیں. چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، توجہ فرمائیے، ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا معنی اللہ تعالی فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد، لا تعجز عن 4 رکعات من اول النہار اکفیک آخرہ، تو دن کے شروع میں یعنی فجر کی 4 رکعت پڑھ لیا کر، اس کی برکت ہوگی، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں گا. فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ آج جمعہ میں جتنے مسلمان مسجد میں آتے ہیں نا، اتنے مسلمان اگر فجر کی نماز میں مسجد میں آنے لگ جائیں، یہ عاجز گمان کرتا ہے اللہ کی مدد اتر آئی. تو فرمایا دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں. دیکھو نماز سے اللہ کی مدد کیسے اترتی ہے. یہ نماز عجیب نعمت ہے، بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے، بلکہ بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے. سنیے، ابن سنی نے ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث روایت کی ہے. فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ما تقرب الی العبد بمثل اداء فرائضی، کہ میرا بندہ میرا اتنا تقرب نہیں پا سکتا جتنا کہ فرض ادا کرنے سے تقرب پا سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں قرب بالفرائض، یعنی فرائض پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے پیارے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو جو بندہ فرائض ادا کرے وہ اتنا قریب، اور جو نفل پڑھے تو چیری اپون دی کیک کے اوپر تھوڑی سی کریم رکھتے ہیں نا، میٹھی مزے کی ہوتی ہے، تو وہ نفل اتنے اچھے اللہ کو پیارے لگتے ہیں. دستور کی بات ہے کہ جو بندہ ایکسٹرا ٹائم میں اپنے مالک کا کام کرے تو وہ پیارا لگتا ہے. گھر کا خادم آتے ہوئے شہد کی بوتل لے آئے، اور جی شہد خالص مل رہا تھا، راستے میں نے کہا میں آپ کے لیے لے آتا ہوں. اب ڈیوٹی ٹائم تو نہیں تھا نا، اپنے ٹائم میں اس نے 5 منٹ رک کے شہد خریدا. آپ پیسے بھی دیں گے،
ساتھ محبت بھی بڑھے گی. اس نے میرا خیال رکھا, ایکسٹرا ٹائم میں کام کیا. تو ایکسٹرا ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ خوشی کا باعث بنتا ہے. یہ نفل ایکسٹرا ٹائم ہے, فرائض نہیں ہے. اس لیے نفل پڑھنے والے سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ, کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. ہمارے دل میں بھی تمنا ہونی چاہیے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں, اللہ کے پیارے بندے بن جائیں. اور یہ دیکھو کہ یہ محبوب کیسا بنتا ہے. فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, جب میں اس سے محبت کرتا ہوں, اللہ فرماتے ہیں كُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, میں اس کے پاؤں یعنی اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنطِقُ بِهِ, زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. وَقَلْبَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ, دل بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ سوچتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح کی حدیث بخاری شریف میں بھی ہے, الفاظ کے کچھ فرق کے ساتھ. مفہوم یہی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں, زبان بن جاتا ہوں, ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں. یا اللہ, آپ فرما رہے ہیں مالک الملک, احکم الحاکمین, رب العالمین, اپنے بندے کے بارے میں کہ میں اس کے یہ اعضاء بن جاتا ہوں. اللہ اکبر. اور یہ نہیں کہ یہ صرف بات ہی بات ہے, یہ سچ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سچ کر دکھایا. جب نبی علیہ السلام نے ریت پھینکی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ, آپ نے نہیں پھینکا جب آپ پھینک رہے تھے, وہ تو اللہ پھینک رہا تھا. یا اللہ, آپ اتنے بڑے ہیں, بندے کے ساتھ اتنا احسان فرماتے ہیں کہ اگر وہ آپ کے حکم کی پیروی کر لیتا ہے, استقامت کے ساتھ جمع رہتا ہے, اتنی شان سے نواز رہے ہیں. فرماتے ہیں جب آپ پھینک رہے تھے, آپ نہیں پھینک رہے تھے, اللہ پھینک رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی پر تو کہنے والے شاعر نے کہا کہ گفتہ اللہ بود گرچہ اد حلقوں میں عبداللہ بود, کہ وہ بندے کے گلے سے بات نکل رہی تھی مگر حقیقت میں ان کا بولنا اللہ کا بولنا تھا. یہی حدیث پاک تو میں سمجھا رہی ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ پھر کیا مقام عطا فرما دیتے ہیں. آگے فرما رہے ہیں یہی حدیث مبارکہ ان سالنی آتیتہ, اگر تم مجھ سے سوال کرے گا, وہ بندہ سوال کرتا ہے تو میں اس بندے کے سوال کو پورا کر دیتا ہوں. وَإِن دَعَانِي أَجَبْتُهُ, اور اگر دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں. تو ایگریمنٹ تو سامنے ہے, اللہ تعالیٰ مدد کے لیے بھی تیار, دعا قبول کرنے کے لیے بھی تیار, جو مانگے دینے کے لیے بھی تیار. اب کام تو ہمارا معاملہ ہے نا جو پیچھے رہ گیا. ایک ملک میں جا رہے تھے یاجز, تو ایک دیوار پر عجیب فقرہ لکھا ہوا تھا کہ کھڑا ہو کے میں کافی دیر اس کو پڑھتا رہا. انگریزی میں لکھا ہوا تھا مگر لکھنے والے نے عجیب بات لکھ ڈالی تھی. لکھا ہوا تھا کہ if you feel God is away, اگر تم محسوس کرتے ہو کہ اللہ دور ہے, guess who moved, یہ اندازہ لگاؤ کہ پیچھے کون ہٹا.
اگر تم محسوس کرتے ہو کہ خدا دور ہے تو اب یہ سوچو کہ پیچھے کون ہٹا. تو اللہ تعالیٰ تو نہیں نہ ہٹ سکتے اپنی بات سے پیچھے, تو پیچھے پھر ہٹتا کون ہے؟ بندہ خود ہٹتا ہے. تو ایگریمنٹ سامنے ہے. اگر ہم اللہ کے بندے بن جائیں, سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ رب العزت کے حکموں پر عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ فرماتے ہیں میں زبان بن جاؤں گا, میں آنکھیں بن جاؤں گا, میں پاؤں اور ہاتھ بن جاؤں گا, جو مانگو گے میں دوں گا, جو دعا کرو گے میں قبول کروں گا. سبحان اللہ. یہ سب سے آسان طریقہ ہے اس دنیا میں کامیابی اور غلبہ حاصل کرنے کا. اس سے زیادہ آسان طریقہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اور اگر انسان اللہ کے در سے راستہ بھول جائے اور رخ پھیر لے تو ایک حدیث پاک میں اللہ فرماتے ہیں ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنن, تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے, میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا. واسد فقرک, تیرے فقر کو روک دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ, اگر ایسا نہیں کرے گا, مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا, میں تیرے سینے کو شغل سے, کاموں سے بھر دوں گا. ایک ختم نہیں ہوگا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, جیسے کہ آج کل ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ, اور میں تیرے فقر کو پھر روکوں گا نہیں. اتنا کمائیں گے, جتنے گھر کے لوگ ہیں سارے کے سارے نوکریاں کرتے ہیں, خرچے پھر پورے نہیں ہوتے. جس کو دیکھو اسی کو گلا, خرچے پورے نہیں ہوتے. تو یہ خرچے تو پھر اللہ ہی پورا فرمائے. تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا, کہ ہم اپنی نگاہیں مخلوق سے ہٹائیں اور کس ذات پر جمائیں؟ اللہ پر. اور یوں کہیں حسبنا اللہ, ہمیں اللہ, اس لفظ کو ذرا سوچئے گا, یہ ہم بہت بڑی بات کر رہے ہیں. ہمارے لیے اللہ کافی ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, فرمایا الیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ وتوکل علیہ. ہمیں بار بار کہا گیا اللہ پر توکل, اللہ پہ دھیان, اللہ پہ نظریں جماؤ. لہذا جو اللہ کا دوست بنتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کا معاملہ خود سمیٹتا ہے. حدیث مبارکہ سن لیجئے. فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. سنیے اللہ کا دوست بننے کا فائدہ. من عاد لی ولیا, جس نے میرے ولی سے دشمنی کی, فقد آذنتہ بالحرب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور واقعی اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. چنانچہ بدر میں صحابہ سمجھتے تھے کہ ہم نے کافروں کو قتل کیا, اللہ نے بات ہی صاف کر دی. فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ, میرے مالک تیری عظمت میں قربان جائیں, آپ اپنے قول کے کتنے سچے ہیں. فرماتے ہیں کہ تم نے قتل نہیں کیا, ان کو کس نے قتل کیا؟ اللہ نے قتل کیا. تو بھائی ہم اگر اپنے اللہ پر نظریں جمائیں گے وہ ہمارے الٹے کاموں کو سیدھا کر دیں گے, ہماری مشکلات کو آسان کر دیں گے, ہمیں مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیں گے. اس لیے ہمیں کہنا چاہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک بات بڑے عجیب انداز سے فرماتے ہیں. ارشاد فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا. اللہ اکبر. یہ آیت پڑھتی ہے نا تو دل کو کچھ ہوتا ہے.
اللہ فرماتے ہیں کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ مقصود کہنے کا یہ تھا الیس اللہ بکاف عبادہ، کیا اللہ اپنے ہر بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہمارے لیے اللہ الیس اللہ بکاف عبدا، جب قرآن مجید کی آیت پڑھ لی تو اب ہمیں کیا جواب دینا ہے کہ ہمارے لیے اللہ؟ اب ذرا ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے، کیونکہ آج کل کے حالات میں پریشان حال لوگ کہتے ہیں جی کچھ پڑھنے کو بتا دیں، تو بھئی پڑھنے کی بات بھی سن لیجئے۔ در منصور میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ 10 کلمات پڑھنے والے کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں۔ 10 کلمات ایسے ہیں، 10 فکرے، 10 باتیں کہ جو بندہ ان کو روزانہ پڑھے اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے 5 فکرے دنیا سے متعلق اور 5 فکرے، ان 10 فکروں کو یاد کر لیں، ایک فکرہ بھی روز یاد کریں تو 10 دن میں حدیث پاک یاد ہو جائے گی، اور اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آپ کی کفایت فرمائیں گے۔ پہلا فکرہ فرمایا حسبی اللہ لدینی، میرے دین کے لیے میرا اللہ کافی ہے، یعنی دین میں کوئی فتنہ اور فساد نہ آ جائے۔ دین میں فتنے 2 طرح سے آتے ہیں، ایک شبہات کی وجہ سے اور ایک شہوات کی وجہ سے، تو اللہ تعالی ہمیں ان دونوں فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمارا دین سلامت رہے۔ تو پہلا فکرہ حسبی اللہ لدینی، دوسرا فکرہ حسبی اللہ لما اہمنی، میرا اللہ کافی ہے ہر اس چیز کے لیے جو مجھے پریشان کرتی ہے۔ بندہ کرتا ہے، کوئی چیز کرتی ہے، کاروبار کرتی ہے، جو بھی ٹف ٹائم دے رہی ہے، میرا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ لما اہمنی۔ تیسرا فکرہ حسبی اللہ لمن بغا علیہ، میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو مجھ پر سرکشی کرے، چڑھ دوڑے۔ تو اگر کوئی ہمارے اوپر چڑھ دوڑنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حسبی اللہ لمن حسدنی، میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو مجھ سے حسد کرتا ہے۔ دفتروں کی زندگیوں میں تو بہت حسد ہوتا ہے، لیگ پلنگ، تو اللہ نے ان سب حاسدوں سے بندے کو نجات عطا فرما دیں۔ اور 5واں حسبی اللہ لمن قادنی بسوء، میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو میرے خلاف برے منصوبے بناتا ہے۔ اب برے منصوبے بنانا والا کوئی بھی ہے، کوئی بندہ ہے، کوئی جماعت ہے، ایمان والوں کے خلاف کوئی ملک بنا رہا ہے، جو مرضی بنا رہا ہے، اللہ ان سب کے لیے، یہ 5 باتیں دنیا کے لیے ہو گئیں، 5 باتیں آخرت کے لیے۔ تو فرمایا حسبی اللہ عند الموت، چونکہ موت کا لمحہ انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ نازک لمحہ ہوتا ہے۔ حسبی اللہ عند المسألۃ القبر، میرا اللہ کافی ہے قبر کے سوال جواب کے وقت میں۔ حسبی اللہ عند المیزان، میرا اللہ کافی ہے میزان پر جب اعمال تو لے جائیں گے۔ 9ویں بات حسبی اللہ عند الصراط، میرا اللہ پل صراط پر گزرنے کے لیے کے وقت میرے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ عند الصراط۔ اور 10ویں بات حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت و الیہ انیب،
اگر یہ 10 فکریں ہم ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ہمارا پروردگار دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کے لیے ہمیں کافی ہو جائے گا۔ اور ہم دل میں بھی یہی بھروسہ رکھیں کہ میرے لیے میرا اللہ، یہ سبق یاد رکھیے کہ آج کی اس مجلس میں یہ سبق ہمیں پڑھا دیا کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ، ہمارا پروردگار کافی ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ وہ عجیب بات فرماتے تھے اے اللہ، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ اے اللہ، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ کریں تاکہ آئندہ کی ویڈیو آپ کو موصول ہوتی رہے۔ بہت شکریہ۔